دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے جدید ترین ایجادات کو قابو میں کر کے ایران نے نہ صرف یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کی پابندیوں کی وجہ سے کسی بھی طرح ایرانی قوم اور حکومت کے قدم جو ہے وہ ڈگمگا نہیں سکتے، بلکہ اس کی بجائے پے در پے کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے ہیں۔ ایران کا سائنس اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت میں طاقتور ہونے کی وجہ ایک تو اس کی ٹیکنالوجی کا مقامی ہونا ہے، یعنی اپنے ملک میں تیار کردہ ٹیکنالوجی۔ دوسرے، ایران سائنس اور ٹیکنالوجی میں قدیم تاریخ رکھتا ہے، بہت زیادہ قدیم، اس لیے کہ ایران روز بروز قابل فخر کارناموں میں بھرپور فعالیت کے ساتھ آگے کی سمت بڑھ رہا ہے اور تسلی کے ساتھ شکست خوردہ دشمنوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ چاہے کوئی ڈرون جاسوسی کرنے کے لیے ایران کی فضا میں آیا ہو، نہ صرف اس کی ٹیکنالوجی کو فیل کر کے اپنے قابو میں کر لیا جاتا ہے بلکہ اسے کامیابی کے ساتھ اتار بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی جدید ترین سیکورٹی سسٹم رکھنے والے امریکی بیس پر عراق میں ایسے میزائل داغے جاتے ہیں کہ ان کے ریڈار بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہ سب جان کر ہمارے حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ بظاہر امریکہ اور دوسرے ممالک ایران پر پابندی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود یہ پابندی والا ملک انہی آزاد سائنس اور ٹیکنالوجی کو منجمد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ ایک کامیاب اسلامی انقلاب کی وجہ سے آج یہ سب ممکن ہوا ہے۔ الہی برکتوں نے ایران کو مضبوط اور مستحکم اور ناقابل تسخیر صلاحیتوں والا ملک بنا ڈال دیا۔ اس وقت مختلف قسم کی جدید ترین ٹیکنالوجی ملت ایران کے جوانوں کی بنائی ہوئی ہے اور مقامی ساخت کی ٹیکنالوجی نے ایران کو دنیا کے برتر ترین ملکوں کی صف میں شامل کر رکھا ہے۔ اس وقت کی حیرت ناک صلاحیتوں تک ایران کیسے پہنچا؟ اگر ہم اس کی تحقیق کریں اور اس پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں برتریاں آج کی نہیں صدیوں پرانی ہیں۔ اب ہم آج کے ایران کی ٹیکنالوجی جاننے سے پہلے قدیم ایران جو فارس بھی کہلاتا تھا کہ سائنسی ایجادات اور نامور سائنسدانوں کے بارے میں بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ قنات، جو کہ آبپاشی کے لیے استعمال ہونے والا پانی کا نظم و نسق کا نظام ہے، کی ابتدا ایران میں ہوئی۔ دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے مشہور قنات ایرانی شہر گورناباد میں ہے، جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی اب بھی 40,000 افراد کو پینے کے لیے اور زرعی طور پر پانی مہیا کرتا ہے۔ آبپاشی کے لیے پانی کو پمپ کرنے کے لیے 7ویں صدی میں گریٹر ایران میں ایرانی انجینئروں نے ایک جدید ترین ونڈ پاور مشین ونڈ مل تیار کی۔ سب سے پہلی بیٹری ایرانی فلسفیوں اور موجدوں نے ساسانیوں کے زمانے میں بنائی۔ ریاضی میں خیام پاسکل کی مثلث اور محمد ابن موسیٰ خوارزمی نے لاگرتھم ٹیبل تیار کیا، الجبرا تیار کیا۔ خوارزمی کے کاموں نے قرون وسطیٰ کے مغرب میں ریاضی کے افکار کی نشوونما پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ پہلا تدریسی ہسپتال جہاں میڈیکل کے طلبہ طبی طور پر معالجین کی نگرانی میں مریضوں پر مشق کرتے تھے، وہ سلطنت فارس میں واقع ہوا تھا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ پورے ہسپتال کے سسٹم کا سہرا فارس کو دینا چاہیے۔ 10ویں صدی میں ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کو عملی طبیعت کا بانی اور مادے کے خصوصی خالص وزن کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ ان کے طالب علم ابو بکر جوینی نے فارسی زبان میں پہلی جامع میڈیکل کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح بیرونی نے ایک فلکیاتی انسائکلوپیڈیا لکھا۔ 10ویں صدی میں فارسی کا ماہر فلکیات عبد الرحمن الصفی پہلا شخص تھا جس نے دنیا سے باہر کہکشاں ریکارڈ کیا۔ کہکشاں کو دیکھتے ہوئے اس نے اس سے چھوٹا سا بادل کہا۔ توسی کا خیال تھا کہ مادے کا ایک جسم تبدیل ہونے کے قابل ہے لیکن وہ مکمل طور پر غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ توسی نے مضبوطی سے اسلامی تناظر میں ارتقاء کے لیے دلیل پیش کی۔ جابر بن حیان مشہور انسائکلوپیڈیا میں لکھے گئے متعدد دریافتوں کا باپ تھا اور یہ 18ویں صدی میں یورپی کیمیا دانوں کا انجیل بن گیا۔ جابر بن حیان کو وسیع پیمانے پر کیمسٹری کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ بیرونی پہلا سائنسدان تھا جس نے باضابطہ طور پر یہ تجویز کیا کہ روشنی کی رفتار محدود ہے۔ کمال الدین الفارسی کو قوس قزح کی پہلی تسلی بخش وضاحت دینے اور رنگوں کی نوعیت کی وضاحت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد مذہبی اسکالر کی طرف سے اسلام کو جدید سائنس کے ساتھ ملانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، فی الحال ایران کا مقصد تمام سائنسی میدانوں میں خود کو برقرار رکھنے کا ہے۔ اس وقت ایران نے میزائل کے تجربے اور ایرو اسپیس تحقیق بھی کی ہے۔
اسی طرح جیٹ انجن تیار کرنے کے قابل دنیا کا ایران جو ہے 8واں ملک ہے۔ 2018 کے مطابق توانائی کے میدان میں ایران دنیا میں 12ویں نمبر پر آیا ہے۔ ایران نے پن بجلی، گیس اور مشترکہ سائیکل بجلی گھروں کے قیام کے لیے تکنیکی مہارت حاصل کر لی ہے۔ ایران کے پاس سپر فاسٹ اینٹی سب میرین راکٹ لانچ کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے، جو پانی کے نیچے 100 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے، اور یہ ملک اس ٹیکنالوجی کے مالک ہونے میں روس سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ایران دنیا کے ان 5 ممالک میں شامل ہے جس نے لیزر ہدف بنانے والی ٹیکنالوجی کے ساتھ گولہ بارود تیار کیا ہے۔ ایران ان چند ممالک میں شامل ہے جو بغیر پائلٹ کی فضائی گاڑیاں، UAV کے اسکیننگ اور جاسوسوں کے نظاموں سے متعلق تکنیکی جانکاری رکھتے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایران نے اپنے دفاعی شعبے میں اہم پیش رفتیں کی ہیں۔ 1992 کے بعد سے اس نے اپنے ٹینکوں، نفیس راڈارز، میزائلز اور لڑاکا طیارے بھی تیار کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران 2017 میں نئی ایجادات کرنے والے 25 ممالک میں سب سے پہلے نمبر پر آیا ہے۔ فزکس اور اسٹرانومی میں ایران مغربی ایشیا میں اول اور دنیا میں 13ویں نمبر پر آیا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں 7 اسلامی ملکوں میں نئی سائنسی ایجادات کے حوالے سے سر فہرست رہا ہے۔ ایران جدید ترین میزائل کی بے مثال اور شاندار ٹیکنالوجی کا حامل ملک بن چکا ہے۔ ایران کے اہم جنگی ٹینکوں میں شامل ذوالفقار نامی جنگی ٹینک ایران کی دفاعی صنعت کی حالیہ پیداوار ہے، اور اس کا نام حضرت علی علیہ السلام کی 2 دھاری تلوار کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم حملہ آور ہیلی کاپٹروں میں سے ایک AH-1JC کوبرا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران ایران نے 40 ہیلی کاپٹروں کی اثر نو تعمیر میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، جو ایرانی ماہرین کی بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ ہے۔ ایران کے خلائی ادارے کے سربراہ کے مطابق خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے والے ملکوں میں ایران دنیا کا 9واں ملک ہے۔ ایران ہر سال انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کے موقع پر اپنی ٹیکنالوجی کے شاہکار متعارف کراتا رہتا ہے۔ گزشتہ برس سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایران کا پہلا دفاعی سیٹلائٹ خلا میں کامیابی کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اسی پیش رفت کو خلائی تحقیقات کے میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کے عشرے کے آغاز میں ہی ایرانی دانشوروں اور سائنسدانوں نے جدید ترین صلاحیتوں کے حامل راکٹ کو خلا میں بھیجنے کا کامیاب تجربہ کر کے دنیا کو مزید حیران اور دشمنوں کو پریشان کر دیا ہے۔ یہ خلائی راکٹ، جس کا نام امام حسین علیہ السلام کی سواری کے نام پر ذوالجناح رکھا گیا ہے، سولڈ فیول انجن سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ خلائی راکٹ مدار میں 425 کلومیٹر کے فاصلے پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی تفصیل بہت طویل ہے، لیکن یہاں مختصراً بیان کی گئی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایران آج کا نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے عظیم سائنسدانوں، محققین اور اسکالرز کے ساتھ ساتھ اہم ترین سائنسی ایجادات رکھتا تھا۔ اور شاید یہ سب کچھ جاننے کے بعد آج ایران کے ناقابل تسخیر ہونے پر کچھ زیادہ حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اتنی قدیم اور اہم صلاحیتیں رکھنے والا ملک نے دنیا کی پابندیوں کو اپنے اوپر سوار کرنے کی بجائے اس سے اپنی کامیابیوں کے لیے زینے بنا ڈالا ہے۔ قدیم ترین جو ہے سائنسدانوں اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں ایران نے بہت پہلے سے جو ہے پیش رفت کر رکھی ہے، اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام ہیں اس سرزمین کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔